سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا اور ہماری تخلیق کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی۔ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا وہ نطفہ جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان قانونی اور اخلاقی جنسی رشتہ قائم ہوتا ہے، لیگلی سیکسول ریلیشن قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مرد کے 30 لاکھ خلیات نطفہ میں سے 30 لاکھ اسپرم میں سے کوئی ایک اسپرم، کوئی ایک خلیہ عورت کے بیضے کو، اوم کو بار آور کیا کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں دوست کہ اگر مرد کا خلیہ، مرد کا اسپرم ایکس سیکس کروموسوم کا حامل ہو تو بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اور اگر مرد کا خلیہ اسپرم وائی سیکس کروموسوم کا حامل ہو تو بیٹے کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ تو رب العالمین توجہ دلاتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا اس نطفے پر جو تم ٹپکا دیا کرتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بچے کو وجود میں لانا یہ ہمارا کام ہے یا بچے کو وجود میں تم خود لے آتے ہو؟ یعنی بچے کے خالق ہم ہیں یا بچے کے خالق تم ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مرد رحم مادر میں نطفہ ٹپکا کر قدرت کے حوالے سارے معاملے کر دیا کرتا ہے۔ اب رحم مادر میں بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 40 دن وہ نطفے کی حالت میں ہے، اس کے بعد وہ علقہ کی حالت میں ہے 40 دن، اس کے بعد مزید 40 دن وہ مضغہ کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جدید میڈیکل کہتے ہیں جب رحم مادر میں بچہ 24 ہفتے کا ہو جاتا ہے تب اس میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بچہ 28 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اب اس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رب العالمین استقرار رحم کی مدت تک بچے کو رحم مادر میں رکھتا ہے، اور جب استقرار رحم کی وہ مدت ختم ہوتی ہے نخرجکم طفلا، تو بچے کی صورت میں اللہ رب العالمین اس امانت کو لے آتا ہے جو تم نے رحم مادر میں ٹپکایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بچے کو دنیا میں وجود بخشنے والا ہے یا تم خود اپنے بچے کو وجود بخش لیتے ہو؟ پھر رحم مادر میں جو نطفہ تم نے ٹپکایا تھا کئی مراحل طے کرنے کے بعد بچے کی شکل میں جب تمہاری گودوں میں آیا، تمہارے ہاتھوں میں آیا، تو وہ عقل و شعور کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ علم و حکمت کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ تدبیر اور تسخیر کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ صنعت اور ایجاد کی صلاحیت لیے ہوئے تھا۔ یہ ساری صلاحیتیں ہماری پیدا کردہ ہیں، تو کبھی ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر رب العالمین آگے فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے صرف تم انسانوں کو زندگی نہیں دی ہے بلکہ زندگی دینے کے بعد موت کا جال بھی ہم نے تم پر ڈال رکھا ہے، اور اس موت کے جال سے نہ کوئی چھوٹا باہر ہے، نہ کوئی بڑا باہر ہے، نہ کوئی امیر باہر ہے، نہ کوئی غریب باہر ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، ہم پوری قدرت اس بات کی رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تمہیں وجود بخشیں اور ایک ایسے عالم میں تمہیں جیتا کھڑا کر دے جس عالم کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو تخلیق کیا ہے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد، اور ایک عظیم جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا
جب یہ اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے کی عمر کو گزار لے گا، موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اسی لیے مذہب یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی اپنی موت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کو ایک لفظ میں سمیٹا تھا اور آپ نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہم فصل اگائیں گے کل آخرت میں وہی فصل ہم کاٹیں گے۔ اگر تعمیر اور ترقی کی فصل اگائیں گے تو تعمیر اور ترقی کی فصل کاٹیں گے، اگر تخریب اور زوال کی فصل اگائیں گے تو کل قیامت کے دن تخریب اور زوال کی فصل ہی کاٹیں گے۔ اگر ہم علم کی فصل اگائیں گے تو علم کی فصل کاٹیں گے، جہالت کی فصل اگائیں گے تو جہالت کی فصل ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر انصاف اور نیکی کی فصل اگائیں گے تو انصاف اور نیکی کی فصل کاٹیں گے، اور اگر ظلم اور گناہ کی فصل اگائیں گے تو ظلم اور گناہ کی فصل ہی ہم کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔